لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: ورضوان من اللہ اکبر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، آج کی یہ رات بڑی بابرکت، بڑی باعظمت اور بڑی بافضیلت رات ہے. اس امام کی آمد کی شب ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ رضا قرار دیا بلکہ آپ کو شمس الشموس بھی قرار دیا ہے. تمام چمکتے ہوئے سورجوں کے درمیان آپ کو چمکتا ہوا سورج بنایا ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے امام رؤوف قرار دیا ہے. بے پناہ محبت رکھنے والے امام آپ کو اللہ نے قرار دیا ہے. اور ایک لقب ہے آپ کا جو ائمہ اطہار کے درمیان سب سے منفرد ہے، وہ لقب ہے عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عالم یعنی آپ جانتے ہیں پڑھی لکھی ذات کو کہا جاتا ہے. آل محمد یعنی پیغمبر اسلام کے اہل بیت اطہار کے درمیان عالم ہیں، تو ہمارے 8ویں امام عالم ہیں. آپ ذرا سوچئے کیا درجہ ہے. اور یہ جو عالم میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ لقب ہے کہ جو ہمارے 7ویں امام نے بھی دیا ہے، اور یہ وہ لقب ہے جو ہمارے 6ٹھے امام نے بھی عطا کیا ہے. 6ٹھے امام اپنی حیات طیبہ میں، آپ سبھی واقف ہیں کہ یہ کل کی تاریخ 11 ذیقعد ہے. ذیقعد کا مہینہ اس سے پہلے آتا ہے شوال کا مہینہ. شوال کے مہینے میں ابھی 25 تاریخ کو آپ نے اپنے 6ٹھے امام کا سوگ منایا، ان کے لیے فرش عزا بچھائی، ان کے لیے آپ نے مجالس منعقد کیا. پورے 15 دن پہلے 15 دن پہلے امام کی جب شہادت واقع ہوئی ہے، اس موقع کے اوپر ہمارے آقا اور مولا نے یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ میرے گھر میں میرا پوتا دنیا میں آ رہا ہے جو عالم آل محمد ہے. لیتنی ادرکتہ، کاش میں اس اپنے بیٹے کی زیارت کر لیتا. آپ متوجہ ہوئے یہ جو 8ویں امام کی زیارت کی اتنی اہمیت ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اس امام کی زیارت کی تمنا کی ہے ہمارے 6ٹھے امام نے. وہ امام کہ جن کی بتائی ہوئی شریعت کی بنا پر آج ہمارا یہ فرقہ جعفری فرقہ ہے. انہوں نے یہ تمنا ظاہر کی کہ کاش میں اپنے اس پوتے کی زیارت کر لیتا، کاش میں اپنے اس پوتے کو دیکھ لیتا.
آج ساری امت اپنے چھٹے امام کی نیابت میں 8ویں امام کی زیارت کرنے کے لیے جاتی ہے اور 8ویں امام سے کہتی ہے کہ مولا آپ کی زیارت کی تمنا آپ کے دادا نے کیا تھا، اس زیارت کو پورا کرنے کے لیے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ تو آگے آ جائیں، آپ حضرات پیچھے بیٹھے ہیں، کچھ آگے آ جائیے، زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ مل جل کے صلوات بھیجیے، آگے آ جائیے آپ حضرات، آئیے آگے آ جائیے آگے۔ 8ویں امام کو اللہ نے بڑی عظیم ذات قرار دیا ہے، اور 8ویں امام کی بارگاہ میں آ جانے کے بعد دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آپ جس عظیم بارگاہ میں بیٹھے ہیں اس عظیم بارگاہ کا نام بھی اسی امام کے نام پر ہے کہ جن کی آج شب ولادت ہے۔ اس بارگاہ کا نام ہے شاہ خراسان۔ شاہ خراسان ہمارے 8ویں امام کے القاب میں ہے۔ 8ویں امام کی بارگاہ میں بیٹھ کر 8ویں امام کی شب ولادت میں 8ویں امام کے تذکرے میں 8ویں امام کا واسطہ دے کے آپ 8ویں امام سے دعا کریں گے تو کیا قبول نہیں ہوگی؟ آج تو دعائیں قبول ہونی ہیں۔ آج ادھر کوئی کمی نہیں ہے عطا کرنے میں، مانگنے والے کی کمی ہے۔ کون آتا ہے مانگنے کے لیے؟ کون آتا ہے امام کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے لیے؟ یہ بڑا اہم ہے۔ میں ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اسی کتاب میں ہمارے روایتوں کی دنیا میں روایت موجود ہے، اور اس روایت کو ہم سبھی کو بڑی اہمیت کے ساتھ، مکارم الاخلاق کتاب ہے، صفحہ نمبر اس کا 313 روایت موجود ہے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا فرماتے کہ اذا خفت امرا، جب کوئی مشکل آن پڑے، تمہیں ڈر لگے، تمہیں خوف محسوس ہو، تمہیں گھبراہٹ ہو، تمہیں بے چینی ہو، یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا، وہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا، یہ حالات پیدا ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ایک گھبراہٹ، ایک بے چینی، ایک خوف، اگر تمہاری زندگی میں کبھی کسی موقع پر کوئی خوف آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اقرا، اس موقع کے اوپر مولا فرماتے کہ فقرا 100 آیت من القرآن من حیث شئت، قرآن کھولو، جہاں سے بھی تم کو ممکن ہو 100 آیتیں پڑھ لو، 100 آیتیں بس۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان 100 آیتوں کو پڑھنے کے بعد ثم قل اللہم اکشف عنی البلاء، پروردگار مجھ سے اس بلا کو ٹال دے، 3 مرات، 3 بار۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ دعا کر لینے کے بعد دنیا کی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو اللہ اس مشکل کو تم سے دور نہ کر دے۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کھولیے، جہاں سے بھی کھل جائے، 100 آیتیں پڑھیے، عربی میں، ترجمہ نہیں، 100 آیتیں قرآن مجید کی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد کہیے اللہم اکشف بلائی، پروردگار میری اس بلا کو مجھ سے ٹال دے، 3 بار کہہ دیجئے۔ مولا وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ مشکل تمہاری حل ہو جائے گی۔ آپ انصاف سے بتائیں، جس امام کی بتائی ہوئی دعا انسانوں کی مشکلات کو حل کرنے والی ہو، اس امام کی بارگاہ میں اگر معجزے ہو رہے ہوں تو تعجب کیسا ہے؟ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ بھائی اگر آپ حضرات شروع ہی سے آگے بیٹھیں تو دوبارہ نہ بلایا جائے۔ دیکھیے پیچھے مومنین کو مشکل ہو رہی ہے، آپ لوگ کیوں تکلف سے کام لے رہے ہیں؟ آگے کیوں نہیں آ جاتے آپ لوگ؟ آپ لوگ آگے آ جائیے تو انشاءاللہ بہتر طریقے سے اپنی بات عرض کی جائے گی۔ آپ لوگ آگے آ جائیے، آگے بڑھائیے، آگے بڑھیے، آگے آ جائیے، آپ لوگ آگے آئے، آگے آئے، آگے آ جائیے، بہت جگہ ہے، آگے آئیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آئیے۔ امام رضا کی خوشنودی کے لیے وہ آواز بلند کریں صلوات۔ مولا نے ہم سبھی کو یہ بات سکھائی کہ جب تمہارے لیے مشکلات آ جائیں، فرماتے ہیں اذا نزلت بکم شدہ فاستعینوا بنا علی اللہ، جب کبھی تم مشکلات میں گر جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہمیں واسطہ بناؤ۔ وہ افراد جو اللہ کی بارگاہ تک جانے کے لیے 8ویں امام کو واسطہ بناتے ہیں، انہیں نہ صرف یہ کہ ان کی دعائیں مل جاتی ہیں، اللہ کی رضا بھی مل جاتی ہے۔
انہیں نہ صرف یہ کہ ان کی مرادیں مل جاتی ہیں، اللہ اپنی رضایت بھی عطا کرتا ہے۔ اس لیے 8ویں امام کی بارگاہ میں آئیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیجئے۔ کون سی مشکل ہے کہ جو امام کی بارگاہ میں حل نہیں ہونے والی ہے؟ امام کی میں آپ کا معجزہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اسی خراسان کے قریب ایک علاقہ ہے نیشا پور، آپ سبھی گئے ہوں گے۔ نیشا پور میں ایک مقدس جگہ ہے کہ جو مولا کی قدم گاہ کہلاتی ہے۔ اس قدم گاہ کی خاصیت کیا ہے؟ یہاں پر ایک مٹی کے اوپر مولا کے قدموں کے نشانے ہیں نہیں ہیں؟ ایک لکڑی پر مولا کے قدموں کے نشان ہیں نہیں ہیں، بلکہ کس پر ہیں؟ ایک پتھر پر ہیں۔ لکڑی تو نرم ہے، مٹی تو اور نرم ہے۔ نہیں، اصل امام کا معجزہ یہ ہے کہ امام کے قدموں کے نشان مٹی یا لکڑی پر نہیں ہیں، پتھر پر ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہارڈ اگر کوئی ہے تو یہ پتھر ہے، سب سے زیادہ سخت ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، جس امام کے قدموں کا معجزہ یہ ہے کہ پتھر اپنی خاصیت کو بدل دیتا ہے، ان کی بارگاہ میں جانے کے بعد اگر یہ آپ کہیں کہ مولا اس کا دل نہیں بدل رہا ہے، مولا میرا بیٹا ہے کہ جس کا دل تبدیل نہیں ہو رہا ہے، مولا دل نہیں تبدیل کر دیں گے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ مولا کی بارگاہ میں آ کے فریاد کی جائے۔ اچھا، اس نیشا پور میں مولا کے قدموں کا نشان ابھر آیا پتھر پہ، کیا پورے نیشا پور میں یہی ایک پتھر تھا؟ یس یا نو؟ نہیں، اور بھی پتھر۔ پورا نیشا پور پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی پہاڑ، پتھر ہی پتھر، لیکن پتھر پر اسی نشان بنا مولا کے، اسی پتھر پہ نشان بنا کہ جو پتھر مولا کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا، ہے یا نہیں؟ اس کے معنی ہے کہ اگر اپنے وجود میں تبدیلی چاہیے ہے تو پھر آؤ 8ویں امام کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ امام کا معجزہ یہ ہوگا، وہ تبدیلی ایسی پیدا کر دیں گے دنیا میں جو کوئی نہیں کر سکتا، وہ امام انجام دے سکتے ہیں۔ امام کی ذات ہم سبھی کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ یہ جتنی برکتیں آج ہمارے درمیان ہیں وہ آقا کے خراسان آ جانے کے بعد آئی ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ساری برکتیں جو اس طرف آئی ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں، ہمارے وہاں، یہ سب تو زمانے میں ایک ہی تھا، یہ ہمارا بنگلہ دیش تھا، جتنا آپ آگے بڑھتے جائیے یہ ساری برکتیں امام کے خراسان آ جانے کے بعد کی ہیں۔ امام تشریف لے آئے خراسان میں، یہ پورا علاقہ امام کے چاہنے والوں سے آج چھلک رہا ہے۔ اور 8ویں امام کی بارگاہ میں تو اپنے ہیں، غیر بھی آتے ہیں اور اپنی مرادوں کو پورا کر کے اپنی جھولیوں کو بھر کے واپس جاتی ہیں۔ امام یہ پیغام دے رہے ہیں، آؤ ہمارے پاس آؤ، ہماری بارگاہ میں آؤ۔ یہی محفل شاہ خراسان، یہ اس اصل حرم کی صرف یادگار ہے، شبیہ ہے۔ اور اگر آپ صبح میں آ کر دیکھیے، صبح سے لے کے رات تک نہ جانے کتنے ہیں کہ جو 8ویں امام کو امام نہیں مانتے لیکن یہاں پہ آ کے امام سے دعا کرتے ہیں، اور شاید ہم سے آپ سے زیادہ وہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ جو یہاں کے خادمین ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے، نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے۔ اب اس سے بڑی بات تو نہیں کہہ سکتا، وہ بھی آتے ہیں یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام یہ پیغام دے رہے ہیں، میں رضایت پروردگار کا مظہر ہوں، میری بارگاہ میں تم آ جاؤ، تمہیں اللہ سے رضایت بھی دلا دوں گا، تمہاری مرادوں کو بھی پورا کر دوں گا۔ اس بارگاہ کی اسی لیے اپنی ایک شان ہے، اپنی ایک عظمت ہے، بڑی اہم۔ 8ویں امام کی بارگاہ کی اپنی ایک شان ہے۔ اشہدو، اے مولا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کیا گواہی دے رہا ہوں؟ انک تسمع کلامی، آپ میری بات سن رہے ہیں۔ وتشہد مقامی، میں جہاں کھڑا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔
آٹھویں امام کی بارگاہ میں یہ تصور نہ پیدا ہو کہ مولا ہم کو نہیں دیکھ رہا. نہیں، تشہدو مقامی، یہ کب کہنا ہے؟ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنا ہے، ابھی اندر نہیں آئے، مولا کی زیارت کے لیے زری تک نہیں آئے ہیں، یہ جملہ کہنا ہے. کیوں؟ مولا ہم جہاں بھی ہوتے ہیں آپ کی نگاہوں میں ہوتے ہیں، آپ کی نظروں سے ہم کبھی اوجھل نہیں ہوتے. وَتَرُدُّ سَلَامِي، مولا میں آپ کو سلام کرتا ہوں تو آپ جواب دیتے ہیں. جب کبھی توفیق ہو جائے اور نماز کے بعد امام کو سلام کیجئے تو یہ نہیں کہ بس ایک روا روی میں سلام کر لیا آگے بڑھ، نہیں، امام کو سلام کر رہے ہیں تو اس احساس کے ساتھ کہ میں سلام کر رہا ہوں ادھر سے جواب آ رہا ہے. اس لیے کہ آپ زیارت کے پہلے یہ جملہ کہتے ہیں، اشہدو، میں گواہی دے رہا ہوں. آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں، معمولی درجہ نہیں ہے. یہی آغا محسن قراتی کا جملہ کہ اسی تہران میں ایک ایسا شخص تھا کہ جو نہیں جاتا تھا آٹھویں امام کی زیارت کے لیے، نہیں جاتا تھا، نہیں جاؤں گا. کیوں؟ اچھا، وہ ایک عام انسان، فکر بھی عام ہوتی ہے بعض لوگوں کی، اس کے ذہن میں ایک فکر تھی. اس نے کہا یہ بتائیے ایک وقت میں آپ کتنے آدمیوں سے بات کرتے ہیں؟ رمضان صاحب بتائیے، میں آپ سے بات کروں، بغل میں کوئی اور کچھ بتا رہے، چپ رہا بھی میں بات کر رہا ہوں. یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ حتیٰ اگر آپ مثلا کسی سے بات کریں، فون کی گھنٹی بج جائے، وہ چپ ہوگا تو آپ بات کریں گے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتا تھا کہ امام ایک وقت میں کتنوں کی بات کا جواب دیں گے. العیاذ باللہ، معاذ اللہ. وہاں اتنے لوگ مولا کو سلام کر رہے ہیں، کون کون سے سلام کا مولا جواب دیں گے؟ میں جاؤں گا تو کیا فائدہ ہوگا، مولا تھوڑی میری بات سنیں گے. وہ یہ سوچ کے جاتا ہی نہیں تھا مشہد. آقا قراتی نے فرمایا کہ اسی تہران میں وہ ایک دن ٹور آپریٹر کے پاس آیا، چونکہ ایرانیوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ زیارت پہ جاتے ہیں ہمیشہ قافلے کی شکل میں. ٹور آپریٹر کے پاس آئے کہ پہلا قافلہ جا رہا ہو تو مجھے بھی لے آنا. کہ خیریت، تو تم کو لے تو جانے کو تیار ہو، تم تو کہتے تھے کیا فائدہ جا کے، وہاں تو اتنی بھیڑ ہے، کس کی بات سنیں گے؟ اس نے کہا میں نے رات میں عجیب خواب دیکھا ہے. میں آٹھویں امام کے حرم میں کھڑا ہوں، زیارت پڑھ رہا ہوں، میں نے عجیب منظر دیکھا. زری اقدس کھلی، مولا باہر تشریف لائے، میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے سلام کا مولا نے جواب دیا. میں حیرت میں، مولا میرے سلام کا جواب دینے کے لیے آئے. کہ اب جو میں نے بغل والے زائر کے اوپر نظر ڈالی، دیکھا اس کے سامنے امام موجود ہیں. میں نے بائیں طرف دیکھا، اس کے سامنے امام موجود ہیں. کہ مولا نے مجھے اختیار دیا، میری نگاہیں وسیع ہوئیں، میں نے دیکھا کہ حرم میں جہاں کہیں بھی جو بھی کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہے، آٹھویں امام اس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں. کہا اور میری نگاہوں کو مولا نے وسیع کر دیا. میں نے دنیا میں دیکھا جس نے جہاں کھڑے ہو کر آٹھویں امام کو سلام کیا، آٹھویں امام نے وہاں جا کے اس کے سلام کا جواب دیا ہے. توجہ فرمائی، یہ ہے امام. ہم نے پہچانا نہیں ہے ابھی امام، ہم نے محسوس نہیں کیا امام کی ذات کو. کس مشکل گھڑی میں ایسا ہوا کہ ہمیں امام نے سہارا نہ دیا ہو؟ ہاں انہوں نے سہارا ضرور دیا، ہم نے پکارا دیر سے ہے. ہم نے کہاں مشکلات میں مولا کو آواز دی؟ مشکلات میں ہم گھر جائیں تو مولا کو آواز دینی چاہیے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. سب سے زیادہ جو آٹھویں امام نے اپنی حیات طیبہ میں مناظرے کیے ہیں، ان مناظروں کی بنا پر، یعنی مخالفین سے گفتگو کرنا، ڈیبیٹ کرنا، اس طرح سے امام نے مناظرے فرمائے ہیں کہ ہمیشہ دشمن ناکامیاب ہوا. جانتے ہیں جاسلیق کیا کہتا ہوا آیا تھا؟ جاسلیق یہ کہتا ہوا آیا تھا کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جناب عیسیٰ اپنے زمانے میں اللہ کے بیٹے تھے اور آج بھی ہیں، اور اگر کوئی ثابت کر لے گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو جس مذہب کا وہ ثابت کرنے والا ہوگا میں اس کو مان لوں گا، اور اگر میں ثابت کر لے گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر اس کو میری بات ماننی پڑے گی. آیا تھا یہ کہتا ہوا مناظرہ کرنے کے لیے. جس موقع کے اوپر آٹھویں امام کے سامنے آ کر بیٹھا، مولا نے کہا تم کس عیسیٰ کی بات کر رہے ہو؟ عیسیٰ تو اتنے جن کی تعریف کر رہے ہو، ان کا تو عالم یہ تھا کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے.
بس یہ جملہ سننا تو بالکل پاگل ہو گیا. کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ ایسی نماز پڑھتے تھے کہ جو ایسی نماز دنیا میں کوئی پڑھ نہیں سکتا. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، مولا نے کہا اگر وہ اللہ کے بیٹے ہوتے تو نماز نہ پڑھتے. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. ایک جملے کے ذریعے سے اس کو ایسا شرمندہ کر دیا. اب کوئی جواب ہی نہیں اس کے بعد بچا. اب کہے تو کیا کہے؟ اگر کہہ دے نماز نہیں پڑھی تو پھر خارج، اللہ کے دین سے باہر نکل جائیں گے. اور اگر یہ مان لے کہ نماز پڑھی تو پھر خدا نہیں کہہ سکتا. عجیب مخمصے میں آ گیا. مولا آپ کی حیات طیبہ کی ایک بڑی اہم خاصیت یہ تھی کہ مولا سامنے والے سے بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. سامنے والے کو عزت دینا، سامنے والے کا احترام کرنا. اور اسی لیے اگر کوئی مشہد مقدس جانے والا مل جائے، کوئی ایسا ہو جو زیارت پر جا رہا ہو، اس سے ضرور کہیے کہ وہاں جا رہے ہو تو مجھ کو یاد کر لینا، اپنی زیارت میں میرا نام لے لینا، اپنی دعاؤں میں مجھ کو بھی یاد کر لینا. اس لیے کہ جب مولا کا کرم ہوتا ہے تو مولا صرف اسی کو نہیں عطا کرتے جو مانگ رہا ہے، اسے بھی عطا کرتے ہیں جو دور دراز علاقے میں ہے لیکن مولا کو سلام کہلوا رہا ہے. یہ عجیب کرم ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، وقت محدود ہے، مجھے اپنی بات کو وقت کے اندر مکمل کر لینا ہے، لیکن آپ سنیں کہ مولا کتنے کریم ہیں. سنیں گے آپ؟ اسی تہران کے ایک بڑے اچھے خطیب ہیں، انہوں نے منبر کے اوپر یہ بات کہی کہ میں ایک دفعہ 8ویں امام کے فضائل کو بیان کر رہا تھا اور میں نے یہ جملہ کہا کہ 8ویں امام کی بڑی برکتیں ہیں. اور میں مجلس پڑھنے کے بعد جب منبر سے اترا تو ایک شخص میرے پاس آیا، کہا مولانا آپ نے 8ویں امام کی برکتوں کو بیان کیا، میں نے 8ویں امام کی برکتوں کا مشاہدہ کیا ہے. بولنا اور ہے، آنکھوں سے دیکھنا. اچھا ان کو بھی تعجب، کیا تم نے کیا مشاہدہ کیا؟ سنیں گے آپ. آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے. کہتا ہے وہ کہ میں اسی تہران کا ایک اچھا بہترین بزنس مین تھا اور میرا بزنس بہت اچھا چل رہا تھا. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ بزنس مین جو افراد آپ کے درمیان یہ بات اچھے سے جانتے ہوں گے، کبھی کبھی انسان لون لیتا ہے اس امید پہ کہ یہ کام ہو جائے گا، لون پے کر دیں گے. اس نے لون اٹھایا وہ بھی 300 ملین کا، بہت بڑا اماؤنٹ، یہ سوچ کے کہ بزنس بڑھے گا، پیسہ دھیرے دھیرے زیادہ ہو جائے گا، میرا بزنس اور زیادہ بڑھ جائے گا. لیکن وہی ایک موقع ہوتا ہے جو کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے. ہمارے بزنس مین برادر سب محسوس کریں گے کہ کبھی کبھی وہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جس موقع پر جو لون لیا ہے وہ ادا ہونا تو دور کی بات ہے، جو ہے پیسہ وہ بھی جانے لگ جاتا ہے. نوبت یہاں تک پہنچی کہ قرضوں میں ڈوبتا چلا گیا، بزنس ڈوب گیا، چوپٹ ہو گیا، ایک پیسہ گھر میں نہیں ہے، سامان بیچ بیچ کے گھر چل رہا ہے. اور اب اپنے کسی دوست سے کہہ رہا ہے کچھ پیسہ دے دو، کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں، رشتہ داروں سے کہہ رہا ہے پیسہ دے دو، کوئی دینے. عجیب حالت ہے. عالم یہ ہو گیا کہ سارے قرضدار دروازے پہ آتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ دروازے پہ جا کے ان کو جواب دے. کہتا ہے کہ میں اپنی زوجہ کو کبھی کبھی بھیجتا تھا، جاؤ تم ان کو نپٹاؤ، ان سے بات کرو. میری زوجہ آتی تھی، کہتی تھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ذرا سا کچھ مہلت دے دو. آخر میں میری وائف نے بھی انکار کر دیا کہ اب میں بات نہیں کروں گی ان سے. میں کہاں تک میں شرمندہ ہو رہی ہوں، پورا محلہ ہنس رہا ہے میرے اوپر. آخر میں جب زوجہ بھی نا امید ہو گئی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زوجہ سے کہا دیکھو میں نے سارے دروازے کھٹکھٹا لیے، سارے دوستوں سے میں نے فریاد کر لی، سب سے مدد لے لی، لیکن کسی نے مدد نہیں کی. ایک شخصیت بچی ہے بس، وہاں بھی اپنے لک کو ٹرائی کر لیا جائے. اب یہی تو کہتے ہیں نا، اپنی قسمت کو آزما لیا جائے. شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی جیسے دوستوں سے مانگا ان سے بھی. پوچھا کون؟ کہ مشہد مقدس میں 8ویں امام کی بارگاہ. چلو چلتے ہیں.
وہاں چل کے بیوی نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، ان کی بارگاہ سے مل سکتا ہے۔ اس نے اچانک یہ جملہ کہہ دیا کہ چلو ایک بار امام کو بھی آزماتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ دوستوں کی طرح سے ہیں کہ کوئی جواب نہ دیں، یا نہیں وہ واقعاً امام ہے اور مدد بھی کریں گے۔ کہ دیکھو جا رہے ہو، تمہیں آزمانا ہے، دیکھنا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ جانے کے لیے تمہارے پاس پیسہ ہے؟ کہ پیسہ تو نہیں ہے، جاؤ گے کیسے؟ اچھا یقین جب انسان کو ہو، اسی کو کہتے ہیں یقین۔ کہتا ہے کہ بس کہیں سے میرے یہاں سے مشہد تک جانے کا بس کا کرایہ بس اتنا انتظام کر دو بس۔ اچھا جانے والا جاتا ہے تو واپس بھی تو آتا ہے، یقین دیکھیں آپ اس کا۔ کہتا ہے مجھے واپسی کا کرایہ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے پاس جا رہا ہوں واپسی کا کرایہ خود دیں گے۔ کیا لگتا ہے؟ یقین دیکھیں۔ بیوی نے کچھ گھر میں 2-3 چیزیں تھیں ان کو بیچا، لیکن پھر بھی رقم پوری نہیں ہوئی، اس نے کچھ قرضہ ورضہ لیا اپنے بہن سے، اور اس کے بعد پیسے کا انتظام کیا، تھوڑا سا پیسہ اس نے الگ سے بھی رکھ دیا کہ جب جانا تو جس دن جاؤ گے اس دن دوپہر کا کھانا بھی تو کھاؤ گے، کیا کرو گے؟ پیسہ جیب میں لے کے آیا، بس میں بیٹھا، مشہد مقدس آیا، اچھا کوئی سامان تو لے کے آیا نہیں ہے، سیدھا ٹرمینل سے امام کے حرم میں پہنچ گیا، اور اب مولا سے آ کے گڑگڑا رہا ہے کہ مولا واپسی کے کرائے کے بغیر آیا ہوں آپ کے پاس، سب آپ سے چاہیے ہے مجھے۔ اتنا رویا، اتنا گڑ گڑایا، اتنی التماس کی کہ سر میں درد ہونے لگا۔ دوپہر کا وقت آ چکا تھا، صبح پہنچا تھا، صبح سے دوپہر تک فریاد کر رہا تھا، اٹھا، سوچا چلے دوپہر چل کے کچھ مختصر سا سستے قسم کا کھانا کھا لیں، سینڈوچ وغیرہ، اور پھر آ کے واپس دوبارہ بیٹھتے ہیں، امام سے پھر فریاد کریں گے۔ اور اب جو آیا وہاں پر جہاں پہ شوز رکھے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو شوز رکھتے ہیں یہ آپ کو ایک ٹوکن دیتے ہیں، اس ٹوکن کو جیب میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ واپسی میں آپ دکھائیں تو آپ کو اسی نمبر کا جوتا دے دیا جائے۔ اب جو اس نے اس ٹوکن کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ یہ چلا کہ ٹوکن تو گیا ہی گیا، وہ جو دوپہر کے کھانے کے لیے زوجہ نے الگ سے رقم رکھ کے دی تھی جیب میں وہ بھی چلی گئی، پاکٹ مار لی گئی۔ کہتا ہے کہ اب تو ظاہر ہے کہ ہم آپ ہوتے تو کیا ہوتا، اب تو بالکل امید ختم ہو گئی۔ کہتا ہے میں سیدھا واپس امام کی زری کے سامنے آ کے کھڑا، کیسا جوتا واپس ہے نا، کیسا دوپہر کا کھانا، سیدھا امام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اور میں نے بڑے عجیب لہجے میں مولا سے کہا کہ مولا یا تو آپ یہ کہیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ میری جیب کاٹی گئی معاذ اللہ، یا کہیے کہ آپ کو پتا ہے کہ جیب کاٹی گئی میری، آپ کو پتا تھا۔ اگر آپ کہہ دیں کہ آپ کو نہیں پتا تھا تو یہ آپ کی ولایت کے خلاف ہے، اس لیے کہ ابھی میں گواہی دے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اور اگر یہ مان لیں کہ آپ نے دیکھا اور میری جیب کٹ گئی، مولا کیا آپ کو مجھ پہ رحم نہیں آیا؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہی ایک چھوٹی سی رقم تھی دوپہر کے کھانے کی، وہ بھی چلی گئی، مولا آپ دیکھتے رہے۔ کہ بڑے عجیب انداز میں نے مولا سے کہا، دل ٹوٹ گیا تھا میرا، پوری طرح سے میں نا امید ہو چکا تھا، کیسا مولا سے دعا کرنا، کیسی زیارت پڑھنا، کیسی فریاد کرنا۔ کہتا ہے کہ میں پھر باہر دوبارہ نکلنے لگا تاکہ چلوں اور اس شوز والے سے کہوں کہ دیکھو بھائی میری جیب کٹ گئی ہے، وہ ٹوکن نمبر تو نہیں یاد ہے مجھے، لیکن مجھے اپنا جوتا یاد ہے، مجھے اجازت دو تو مان لے گا، جوتا مل جائے گا۔ کہ میں نے پھر یہی اسی سوچتے اب جو دوبارہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ ہی چلا کہ ساری رقم تو چلی گئی تھی لیکن ایک سکہ باقی رہ گیا تھا، بس ایک سکہ۔ ظاہر ہے کہ معمولاً جو جیب کترے ہوتے ہیں وہ سکے کو ویلیو اہمیت نہیں دیتے، وہ سکہ اسے چھوڑ دیا تھا۔ تب وہ سکہ میرے لیے بہت بڑی امید بن گیا۔ کہا اچھا یہ پیسے والا آدمی تھا، ایسا تو نہیں کہ وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے کہے مجھے پیسہ دے دو، کھانا کھانا ہے، پیسہ دے دو، مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے سوچا، اچھا آیا، جوتا لیا، بڑی محنت سے اس سے بات کیا، اس کو سمجھایا، جوتا لیا، لے کے باہر نکلا۔ اس زمانے میں یہ سکے والا ٹیلی فون ہوتا تھا، جو یہ بچے نہیں جانتے، جو بزرگان جانتے ہیں، آج سے 30 سال پہلے وہ سکے والا ٹیلی فون ہوتا تھا بڑا سا، کہ جس میں آپ رنگ کریں تو جیسے ہی لگ جاتا تھا وہ سکہ گر جاتا تھا۔ کہ وہ حرم میں ہر طرف وہ ٹیلی فون لگے تھے۔ میں نے سوچا کہ چل کر اسی ایک سکے کے ذریعے سے میں فون لگاتا ہوں، جس کو بھی لگ جائے، یوں ہی جہاں جہاں انگلی جائے گی میں اس کو رنگ کرتا جاؤں گا، جہاں لگ جائے فون، جو بھی ہوگا اس سے کہوں گا کہ بھائی میری جیب کٹ گئی ہے، مجھے واپسی کا کرایہ اور دوپہر کا کھانا چاہیے، بس۔ اچھا وہ اگر ہاں کہہ دے گا تو مسئلہ نہیں ہے، نہیں کہہ دے گا تو کوئی شرمندگی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ وہ مجھے جانتا ہے نہ میں اسے جانتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آیا حرم کے ایک ٹیلی فون کے پاس آگے کھڑا ہوا وہ سکے والا، اس کے پاس اس نے سکہ ڈالا، سکہ ڈال دیا جاتا تھا، اس کے بعد پھر رنگ کیا جاتا تھا، لگ جائے تو سکہ گر جاتا تھا اندر۔ کہ اب میں نے یوں ہی اپنی انگلی چلائی اور جہاں جہاں جو انگلی آتی گئی، جہاں بھی فون اس نے لگا دیا اور فون لگ بھی گیا۔ ادھر سے پوچھا گیا کون؟
کبھی دیکھو نہ تم مجھے جانتے ہو نہ ہم تمہیں جانتے ہیں، پھر کیوں فون کیا؟ کہ بس اتنی سی درخواست ہے، میرے پاس دوپہر کے کھانے کے پیسہ نہیں ہے، کھانے کا پیسہ دے دو، واپس تہران تک جانے کا بس کا کرایہ نہیں ہے، کرایہ دے دو، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا تم کہاں کھڑے ہو؟ یہ طرح سے پٹایا، اچھا یہ بھی نہیں بتائے گا تو پیسہ کیسے ملے گا؟ اس نے بڑی مشکل سے بتا دیا کہ میں حرم میں فلاں جگہ کھڑا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک آدھے گھنٹے تک بس کھڑے رہو، ابھی میں تم کو بلوا لیتا ہوں وہاں سے۔ تھوڑی ہمت پیدا ہوئی اس کی، 25 منٹ ہی گزرے تھے کہ دیکھا ایک آدمی آیا، پوچھا تم فلاں آدمی ہو؟ کہا میں فلاں آدمی ہوں، یہاں پہ ابھی تم نے فون کیا تھا؟ کہاں فون کیا تھا؟ کہا میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ یہ دیکھنے سے سمجھ گیا کہ یہ کوئی ڈرائیور ہے، باہر نکلا، دیکھا بہترین گاڑی کھڑی ہوئی ہے، بڑی عالی شان، بیٹھا گاڑی میں، ڈرائیور لے کے اس کو گیا۔ ایران مشہد میں ایک بڑا قیمتی بڑا پوش ایریا ہے احمد آباد، یہ میں بھی گیا ہوں، بہت اچھا ایریا سمجھا جاتا ہے، بڑے اچھے قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ احمد آباد لے کے پہنچا یہ اس کو، وہاں پہنچنے کے بعد گاڑی سے ہوتا دیکھا وہ محل جیسا گھر ہے، اس میں لے کے اندر جا رہا ہے ڈرائیور۔ اندر گیا، دیکھا وہ آدمی موجود ہے جس سے فون پہ بات ہوئی تھی، سمجھ گیا یہی آدمی ملینر تھا، بہت بڑا پیسے والا۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ اس سے بتائیں کہ کیا بات ہے، کہ نہیں ابھی کچھ نہیں بات کرنا ہے، آؤ چلو پہلے کھانا کھاؤ، بیٹھو۔ کھانا کھلایا، اس کے بعد چائے ناشتہ سب کچھ ہونے کے بعد کہتا ہے اب بتاؤ تمہاری اصل بات کیا ہے؟ کہا مجھے کچھ نہیں بات، کھانا کھانا تو تمہیں کھلا دیا، واپسی تہران تک کی مجھے ٹکٹ کرایہ چاہیے، کرایہ دے دو، بس خدا حافظ میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں ایسے نہیں، بتاؤ اصل بات کیا ہے، جاؤ گے تہران تو کیا کرو گے، تمہارے پاس پیسہ ویسا ہے؟ کہا نہیں پیسہ تو نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا میں تو تہران کا بزنس مین ہوں، 30 ملین کا قرضہ ہے، لہٰذا روڈ پہ آ گیا ہوں، لہٰذا اب بس اتنا کر دو۔ میں آیا تھا مشہد مولا سے مانگنے کے لیے، مولا سے ملا نہیں، بلکہ جو تھا وہ بھی چلا گیا، بس اتنا کر دو، مجھے ٹکٹ دے دو۔ اس نے کہا کتنا تمہارا قرضہ تھا؟ کہا 30 ملین، 300 ملین۔ 300 ملین سمجھتے ہیں کتنا ہے؟ اس زمانے میں آج جب ہم لوگ رہتے تھے 1 ملین کا ایک گھر ملتا تھا، 300 ملین یعنی 300 گھر، سوچیں آپ، کہتی اتنا پیسہ؟ کہ یہ بتاؤ کہ تم کو اتنا پیسہ دے دوں تو یہ پیسہ تو دوسروں کا ہے، تم واپس کر دو، پھر تم کیا کرو گے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہ تم اگر دوبارہ بزنس کرنا چاہو تو کتنا پیسہ چاہیے؟ کہا 70 ملین مجھے چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے میں وہ بھی تمہیں دے دیتا ہوں۔ 2 چیک منگائے، ایک چیک کے اوپر اس نے 300 ملین لکھا، وہاں کے اوپر ایک ہی چیک استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا چیک منگایا، اس کے بعد 70 ملین لکھا، دونوں کے دستخط کی اس کے حوالے کر دیا۔ اب جب اس نے اتنا بڑا اماؤنٹ دیا، اس تاجر نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں مجھ پہ شک نہیں ہو رہا ہے؟ یہ تو نیچرل سی بات ہے بھائی، مجھ سے تم نے کوئی پروف نہیں مانگا، مجھ سے کوئی تم نے فون نمبر نہیں مانگا، مجھ سے ایڈریس نہیں مانگا، یوں ہی دے دیا۔ اچھا اس نے یہ بھی کہا یہ 300 تو تم دے دو گے، یہ 70 میں قرضہ دے رہا ہوں، اگر تمہارا بزنس چل گیا اور تمہارا پیسہ آ گیا تو مجھے دے دینا، نہیں آیا تو نہیں دینا۔ اس بیچ اگر ہم دونوں میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے، پیسہ پھر نہیں دینا ہے۔ تم کو مجھ پہ ڈاؤٹ نہیں ہوا، شک نہیں ہوا کہ ہو سکتا ہے میں دھوکہ دے رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ کہا نہیں بالکل نہیں۔ کیوں؟ سنیں گے آپ۔ کہا اس لیے کہ مجھ سے خود 8ویں امام نے خواب میں آ کر کہا ہے۔ کیوں؟ تم سے کیوں امام نے کہا کہ میں آؤں گا مانگنے کے لیے؟ کہا سنو گے، میرا جوان بیٹا ہے جس کو دماغ کا کینسر ہو گیا تھا، اور میں نے سارے ڈاکٹرز کو دکھا لیا تھا، کسی کے پاس کوئی علاج نہیں تھا، مجھے بتایا گیا کہ لندن میں علاج ہے۔ میں اس علاج کے لیے لندن جس موقع پر پہنچا ہوں، وہاں کے بہترین ڈاکٹر کو میں نے دکھایا، انہوں نے بتایا کہ 4 اس کی آزمائش ہیں، 4 اس کی رپورٹس نکالی جائیں گی، اگر 4 میں سے کوئی ایک بھی پازیٹیو آ گئی تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر 4 کی 4 نگیٹو ہوئی تب تمہارا بچہ بچے گا نہیں، بس کچھ ہی دن کا مہمان ہے۔ جب وہ آخری رپورٹ نکالی جا رہی تھی، چیک اپ ہو رہا تھا، اس موقع پر اس نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر نے کہ تم کچھ دعا بھی جانتے ہو؟ کہ میں بہت زیادہ مذہبی مزاج کا نہیں تھا، میں نے پھر بھی کہا پوچھو کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ بس اب دعا کرو، اگر بچے کی زندگی چاہتے ہو تو دعا کرو۔ کہتا ہے کہ میں ہاسپٹل میں نکل کے آیا، میدان میں بیٹھا، میں نے بیٹھ کر اس موقع پر بس ایک جملہ کہا، کہتا ہے کہ میں نے کہا مولا رضا، میں آپ کا پکا شیعہ نہیں ہوں، مجھے اقرار ہے، میں آپ کا پکا چاہنے والا بھی نہیں، مجھے اقرار ہے مولا، لیکن مولا میں مشہد میں رہتا ہوں، آپ کا پڑوسی ہوں، مولا میں آپ سے فریاد کر رہا ہوں، اگر آپ نے میرے بچے کو یہ زندگی عطا کر دی تو آپ کے کسی ایک زائر کی ساری ضرورتوں کو میں پورا کروں گا، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں۔
کہ وہ چوتھی رپورٹ نارمل آ گئی، پتہ چلا کہ نہیں اثرات ابھی کم ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد اب جو دوبارہ سارے چیک اپ کیے گئے پتہ چلا دھیرے دھیرے سارا کینسر ختم ہو گیا۔ میں واپس آیا مشہد اور میں نے آ کے سارے ڈاکٹرز کو پھر دکھایا، لوگ حتیٰ یہ تعجب کر رہے تھے ڈاکٹر کہ یہ کوئی اور ہے، یہ وہ پیشنٹ ہے ہی نہیں کہ جو 1-2 مہینے پہلے تم جس کو لائے تھے وہ ہے ہی نہیں۔ کہتا ہے کہ اس واقعے کو 6 مہینے گزر گئے اور میں روز سوچتا تھا کہ مولا میں کس کو پیسہ دوں آپ کی طرف سے، آپ سے وعدہ کس کو پیسہ دوں۔ سنیں گے آپ، کہتا ہے کہ لاسٹ نائٹ، گزشتہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ 8ویں امام تشریف لائے اور آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے شخص تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آج وہ شخص آ رہا ہے، وہ شخص اس وقت راستے میں ہے، کل دوپہر میں تمہیں وہ فون کرے گا۔ اور اس نے مشہد آنے سے پہلے اپنی زوجہ سے یہ جملہ کہا تھا کہ چلوں چل کر دیکھوں کہ 8ویں امام بھی میرے دوست جیسے ہیں کہ کچھ نہیں دیا، یا واقعاً وہ کریم ہیں مجھے عطا کریں گے، تو مجھ سے کہہ دینا کہ 8ویں امام کریم ہیں۔ کہتا ہے کہ آج جب تم نے، میں تم صبح سے فون کر انتظار کر رہا تھا، تم نے دیر کیوں کر دی فون کرنے میں؟ کہ میں تو انتظار میں تھا۔ کہ جیسے ہی تمہارا فون آیا میں سمجھ گیا کہ تمہاری مدد کرنے کے لیے امام نے مجھ سے رات میں کہہ دیا تھا۔ یعنی جب وہ حرم میں آیا نہیں تھا، اللہ اکبر، جب وہ ابھی راستے میں تھا، امام نے اس کے لیے انتظام فرما دیا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے رقم لی اور لینے کے بعد اس نے مجھے فلائٹ کا ٹکٹ دیا، میں واپسی کے لیے نکلا۔ میں نے کہا بس اتنا وقت مجھے اور دے دو کہ میں جا کے 8ویں امام کی ایک بار اور زیارت کروں۔ آیا، زری سے لپٹ گیا، مولا آپ تو کریم ابن کریم ہیں، مولا مجھے معاف کر دیے، میں پہچان نہیں پایا، مولا میں نہیں آپ کو پہچانتا تھا، جو میں نے یہ جملہ کہا کہ آپ کے دیکھتے ہوئے میرا پاکٹ میری جیب چوری کر لی گئی، مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام کا کرم ہم سب کے شامل ہے۔ کون ہے کہ جو امام کی بارگاہ میں آ کے فریاد کرے اور امام اس کو خالی ہاتھ واپس کر دے؟ ہو نہیں سکتا۔ آج کی رات اس خراسان کی اس محفل میں بیٹھ کر امام کو یاد کرنا ہے۔ مولا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، مولا ہمیں دنیا سے نہیں آپ سے لینا ہے۔ دنیا بھی دے سکتی ہے لیکن جو آپ دیں گے وہ دنیا نہیں دے سکتی۔ مولا مجھے آپ سے چاہیے، جس کو اولاد چاہیے وہ امام کے پاس آئے، جس کو مال و دولت چاہیے وہ امام کے پاس آئے، جس کو گھر چاہیے وہ امام کے پاس آئے۔ آئیے چلیے 8ویں امام سے توسل کریں۔ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، بلند آواز سے، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ پروردگار ہمارے آقا اور مولا کا واسطہ، 8ویں امام کا واسطہ، پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرما، پروردگار حضرت کے قلب نازنین کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو حاجت مند تیری بارگاہ میں آئے ہیں، پروردگار ان سبھی کی حاجتوں کو قبول فرما، پروردگار ان تمام مؤمنین کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرما، پروردگار ان تمام مؤمنین کی تمام دلی مرادوں کو قبول فرما، پروردگار اس محفل شاہ خراسان کے تمام خادمین کی خدمتوں کو قبول فرما، اس بارگاہ میں آنے والے تمام زائرین کی دلی مرادوں کو قبول فرما، پروردگار اس دنیا میں 8ویں امام کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما، پروردگار اس قوم کی تمام مشکلات کو حل فرما،
تمام مومنین جو دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو 8ویں امام کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.